الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سورہ قدر آیت 4 غالباً بنتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس آیت کے ضمن میں ملائکہ کا قرآنی تصور آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 89 اس سے ملائکہ کے اوصاف اور خصائل کو ملاحظہ کیا۔ اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا کہ ہم اس کو بقیہ دیکھتے ہیں اور آگے ملاحظہ کرتے ہیں، وہ جو مختصر سا حصہ ہے، اور اس کے بعد ہم قرآن کریم میں جو فرشتوں کے بعض خصوصیات وارد ہوئی ہیں اس کی طرف دوبارہ منتقل ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے جو اس خطبے میں ذکر کیا ہے ان اوصاف کو اگر ہم ایک فہرست بنا کے لکھیں تو یہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی خلقت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے اور نہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، اور تفصیلی طور پہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ مخلوق یعنی اگر اصطلاحی زبان میں بولیں صمدی مخلوق ہے، یعنی پر ہے، خالی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نشو و نما کی انہیں ضرورت پڑے۔ اس لیے جیسے خلق ہوئے ہیں ویسے ہی یہ رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کی نشو و نما یا گروتھ نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کہ جہاں جہاں پہ آسمانوں اور زمین کہ جس جگہ تک یہ جہان موجود ہے وہاں پہ جہاں جہاں خالی فضا ہے اسے فرشتوں سے پر کر دیا ہے، کہ اس بات کا تکرار نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ 3-4 جگہوں پہ یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جتنی خلا اور خالی جگہ اور شگاف ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کی سب جگہیں فرشتوں سے پر ہیں۔ یعنی انگنت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے وسیع ترین مخلوق وہ فرشتے ہیں عدد کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف ان کی عبادتوں کے احوال کو دیکھا اور ان کی یقین اور معرفت اور ایمان کی کیفیت کو ملاحظہ کیا کہ فرشتے ایمان کی بلندیوں پر ہیں، یقین کے عالم میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور اللہ نے ان کے قلوب میں اپنی معرفت اور اپنی عظمت اور اپنے خوف کو قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی اور غیر اللہ کی طرف اصلاً توجہ ہی نہیں کرتے، اللہ کے امر سے ہر کام کرتے ہیں اور خدا کی جانب سے ہر امر کو انجام دیتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ آپ آگے ملاحظہ کریں کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی فرشتوں نے محتاجی کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا ذخیرہ سمجھتے ہیں، صاحب عرش اللہ کی ذات ہے۔ اور جب دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کے بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں کہ یعنی جب لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر اللہ کی طرف اپنے قلوب کو مائل کر لیتے ہیں تو فرشتوں میں یہ قباحتیں نہیں ہوتی۔ فرشتے فقط اور فقط اس وقت بھی اللہ ہی کی طرف اپنے قلبی میلان رکھتے ہیں۔ یہ اوصاف ہمیں اس جگہ پہ بھی مدد دیتے ہیں جہاں پہ یہ بیان وارد ہوتا ہے ملائکہ سے تعلق قائم کیا جائے۔ ملائکہ سے اسی وقت تعلق قائم ہوتا ہے کہ ان اوصاف کی انسان اپنے وجود میں کوششیں کریں۔ لہذا ان اوصاف کو آپ دقت سے مطالعہ کریں کہ یہ اللہ ہی سے اپنے لو لگاتے ہیں، اور ان کے قلبی میلانات اور یا انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فقط اللہ سے امید باندھی ہے، وہ اس کی عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی انتہائی عبادت تو انجام نہیں دے سکتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کسی اور طرف لے جانے کی بجائے ان کی قلبی امید کے انہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی قلوب میں یہ بات ہے کہ ہم حق عبادت کو انجام نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے والہانہ شوقین ہیں، اور ایسے شوقین ہیں کہ یہ شوق کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت اور ایسی رغبت رکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ خوف کھانے کے وجوہ ختم نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں، یعنی ان کے قلوب میں جو اللہ کا خوف طاری ہے وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان یا ایک نفس کے اندر سے خوف میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو نفس میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو ان کے دلوں میں اپنی عظمت کا خوف قرار دیا ہے اس میں کمی آتی ہی نہیں ہے، جتنی بھی عبادت کر لیں۔ جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی نہج البلاغہ کے خطبے میں کہ انہوں نے اپنی سیدھی کمروں کو عبادت کر کر کے جھکا لیا ہے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے جام ساغر جو ہیں وہ بھر بھر کے پی لیے ہیں کہ ان کے اندر کسی صورت بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اصلاً خوف جتنا بھی یہ کھائیں تو تب بھی ان کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ مثلا انسان تھوڑا بہت رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ آنسو نکل آتے ہیں، کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جتنا عہوزاری کر لیں، یہ جتنی عبادت کر لیں، اللہ کا خوف ان سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کوششوں میں سستی کرنے لگیں کہ اس طرح خوف کی کمی نہیں ہوتی کہ کوششوں میں سستی ہو۔ نہ دنیا کی طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے، نہ یہ دنیا کے لالچوں میں پڑتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے وقتی کوششوں کو اپنی جد و جہد پہ ترجیح دیں، یعنی انہیں یہ مشکل ہی نہیں ہے کہ طمع اور لالچ کا شکار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے یہ آزمائش بن جائے کہ دنیا کی تم طمع لے لو یا تم اللہ کی عبادت سے ہاتھ اٹھا لو یا اللہ کی عبادت سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تو ان کو اصلاً کوششیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ترجیح دینا پڑے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہیں، ادھر سے دنیا کی طمع اور لالچ ہے، تو ان کو یہ والا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ مثلا دنیا کو ترجیح دے دیں یا اللہ کی عبادتوں کو ترجیح دیں، وہ اس سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور نہ انہوں نے اپنے سابقہ اعمال کو کبھی بڑا سمجھا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جتنی عبادتیں انجام دے لیں وہ کہیں کہ اب تو کافی ہو گئی، اب تو بہت ثواب اکٹھا ہو گیا ہے۔ فرشتے اس طرح کا کوئی تصور نہیں کرتے، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیشوں کو ان کے صفحہ دل سے مٹا دیتی۔ اگر ان میں ذرہ برابر یہ آ جائے کہ ہم تو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے رہے ہیں، یا اللہ کی ہم، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں جیسے بیان کیا کہ ایک شبہ قائم کیا جاتا ہے اس سے استفادہ کر کے، جبکہ اس کا معنی کسی اور مطلب کو بیان کر رہا ہے، کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اے اللہ تیری تسبیح بجا لاتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑائی کے طور پہ نہیں تھا کہ اپنی عبادتوں کو بڑا کر کے بیان کریں، وہاں پہ فلسفہ کچھ اور بشر کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ترجیح دینا مطلوب ہے کہ تمام خلقت کے اوپر اللہ نے بشر کو ترجیح دی ہے، ملائکہ کے اوپر بھی بشر کو اللہ نے ترجیح دی ہے، اگرچہ اس ترجیح کے اعتبار سے بشر کے سارے مصادیق نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ انسان کامل ہے کہ جو ان تمام ملائکہ کے اوپر بالاتر ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا۔ خلاصہ کلام کہ اگر وہ اپنے اعمال کو بڑا سمجھتے تو وہ ساری آفات جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں انہیں بھی لاحق ہو جاتی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کو یہ والی کوئی آثار، یہ والی آزمائشیں نہ ان پہ پڑتی ہیں، اور نہ ان کے وہ اپنے اعمال کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بڑا سمجھیں گے تو قباحتیں آئیں گی، ظلمانیت آئے گی، جبکہ امری اور نورانی مخلوق ہیں۔ یعنی نورانی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لائٹ ہیں اور لائٹ کی صورت میں نظر آتی ہیں، کیونکہ نور کا آپ انگلش ترجمہ کریں لائٹ ہے، اردو ترجمہ کریں روشنی ہے۔ نوری سے مراد یہ ہے کہ یہ مادی نہیں ہے، نوری مادہ کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نور تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مادہ نہیں تھے، یہ مادی جسم نہیں تھا ان کا، وہ غیر مادی خلقت تھی اس وقت۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں فرشتے نوری ہیں تو یہ مادے کے مقابلے میں نور ہے، اس لیے یہ ان قباحتوں سے پاک ہیں، اور جب ان قباحتوں سے پاک ہیں تو ان کے لیے یہ پھر مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے کہ کوئی انہیں آ کے شیطان بہکا دے، کوئی ان کے اندر ظلمتوں کو ایجاد کر دے یا کوئی گناہ انجام دینے لگ جائیں۔ فرشتے سے پاک اور مبرہ ہیں۔ اور اسی سے عصمت ملائکہ کا ہم نے موضوع پڑھا اور وہ آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیا گیا۔
پھر آگے ذکر کرتے ہیں امام علیہ السلام، نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے، یعنی شیاطین سے ان کی جنگ تو رہتی ہے لیکن شیاطین ان پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ ہاں کوئی اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے فرشتے چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیاطین ان کو اپنا بنا لیں، شیاطین ورغلا کے ان کو اپنی طرف کھینچ لیں، جیسے انسان کے اوپر دونوں ہی لڑائیاں کرتے ہیں۔ شیطان بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قلب انسانی اور روح انسانی پہ، اور فرشتہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان اپنی زمین کو کس کے لیے حاضر کر دیتا ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اگر اس نے شیاطین کے لیے کیا تو شیاطین کی ولایت ان کے لشکروں میں جا کے شامل ہو جائے گا۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ وہ بیت اللہ میں ہے یا مقدس سرزمین کربلا میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، یہ ظاہر کی بات نہیں ہے، یہ باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا شیاطین کے ورغلانے میں یہ نہیں آتے اور اپنے پروردگار کے متعلق کبھی سوء ظن یا اختلاف یا جھگڑا نہیں کرتے، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پراگندہ یا متفرق ہوئے ہیں، یعنی ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ انتشار اور پراگندگی پھیلے۔ نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تتر بتر ہوئے، یہ ملائکہ کی صفات ہے۔ نہ پست ہمتیوں نے ان پر کبھی قبضہ کیا، اور وہ ایمان کے پابند ہیں، اور انہیں ایمان کے بندھنوں سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے بندھنوں سے کجروی، روگردانی، سستی یا کاہلی کبھی نہیں چھڑا سکتی، یعنی ایمان سے ایسے باندھا گیا ہے۔ اب ایمان سے جب ایک شے کو باندھ دیں تو کھلوانے والی چابیاں بھی بڑی ہیں، شیاطین کے پاس ایسی طرح طرح کی چابیاں ہیں کہ وہ تالے کھول کے ایمان سے گرہ کھول دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے انحراف، دوسرا ہے سستی، جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو امتوں میں بالخصوص مومنین کے طبقے سے جو سب سے بڑا ٹکراؤ حاصل کرنا پڑا ہے وہ یہی سستی اور کاہلی ہے۔ تو ادھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سستی ایمان سے آزاد نہیں کراتی، یعنی سستی چھاتی ہی نہیں ہے ان پہ۔ یہ ہم بار بار صفت فرشتوں کی پڑھ چکے ہیں اسی خطبے میں، یعنی تکراراً تیسری یا چوتھی دفعہ یہ ہے کہ سستی ہے کہ جو انسان کو ناکام کرتی ہے، بٹھاتی ہے، یہاں تک کہ ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ یا کاہلی نے کبھی انہیں چھڑایا نہیں، سطح آسمان پہ کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے، آسمان کی بلندیوں کے اوپر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگدو کرنے والا ملک موجود نہ ہو، یعنی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اس سے بھی آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دوبارہ تکراراً بیان آیا کہ آسمان میں ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے، ایک ذرہ خالی کہ جہاں فرشتہ نہ ہو۔ جتنی یہ خالی جگہ نظر آتی ہے، جتنی فضائیں نظر آتی ہیں، ان سب فضاؤں اور ان سب خلا کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بھر دیا؟ فرشتوں سے۔ اس لیے دعائے کمیل کے کلمات بھی ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی قدرتوں سے اس کائنات کو پر کر دیا، تو پر ہے کائنات، خالی نہیں ہے کائنات۔ آگے ملاحظہ کریں کہ یہاں پہ جو بھی فرشتہ ہے یا سجدوں میں مشغول ہے یا تیزی سے تگدو کر رہا ہے اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے، تیزی سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے۔ ہاں علمی طور پہ یہ ان میں نشوونما اطاعت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ان کے دلوں میں اس کی عزت کی عظمت و جلالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ خطبے کا حصہ تھا کہ شیطان جو ہیں وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے، اور شیطان ان تک پہنچ حاصل نہیں کر سکتے، اور تمام کی تمام جگہیں جو ہیں وہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کی ہیں۔ مثلا لیس فی اطباق السماء موضع اہاب الا وعلیہ ملک ساجد او ساع حافظ، کہ آسمان کے طبقات در طبقات میں کوئی ایک موضع اہاب، کوئی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ جہاں پہ فرشتہ یا سجدے کے حالت میں نہ ہو یا بھاگ دوڑ میں مصروف اللہ کے امر کو انجام دینے والا نہ ہو۔ یہ آپ نے نہج البلاغہ سے دو جگہوں کو مطالعہ کیا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ امام علی علیہ السلام نے فرشتوں کے اوصاف کو ذکر کیا تھا۔ یہ فرشتوں کے اوصاف ہمارے سامنے آئے اور ایک نوع معرفت دیتے ہیں۔ ہم دوبارہ اپنے مطلب کی طرف آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں
فرشتوں کے اوصاف میں سے ایک وصف اب انسانوں کی حالت میں آئیں، کیونکہ فرشتوں سے انسان کا کیا تعلق۔ یہ تو اوصاف تھی کہ ذات فرشتہ کیا ہے، ذات فرشتہ کی کیا خصوصیات ہیں۔ قرآن سے بھی آپ نے دیکھی، اصناف بھی آپ نے مطالعہ کیے، روایات اور کئی اصناف بھی بیان کرتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی صحیفہ کاملہ کے ضمن میں وہ اصناف آئیں گی۔ صحیفہ کاملہ میں زیادہ تر اصناف اور اقسام ملائکہ کو اچھا بیان کیا گیا ہے، لیکن نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے معرفت فرشتہ خوب بیان کی ہے، یعنی جو خطبات ہم تک پہنچ سکیں ہیں، جو حصے نہیں پہنچے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نہج البلاغہ میں بڑی دقیق انداز میں ذات فرشتہ کو امام علیہ السلام نے کھول کے بیان کیا ہے کہ آپ اگر ان فہرست ایک بنا لیں ان اوصاف کی تو وہ اوصاف آپ کو بہت زیادہ فرشتے کے بارے میں معرفت دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ آئیں، آپ دیکھیں کہ کیسے رابطہ ہے انسانوں کا۔ مثلا قرآن میں فرشتوں کی ملاقات کو بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن نے تکلم بھی بیان کیا ہے جہنمیوں یا مومنین کا فرشتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عذاب یا سکرات کے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان اولیاء نے ہی دیکھا، انسان بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے، کہ انشاءاللہ یہ آگے کے دروس میں ہم پڑھیں گے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آغاز میں ہم انبیاء و اولیاء علیہم السلام سے شروع کرتے ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پہلے ہم داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں اور وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ سورہ صاد میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے اور امام علیہ السلام نے اسے ذکر کیا ہے۔ تاریخ انبیاء میں جب ہم پہنچیں گے تو تب اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کا، لیکن مختصر طور پہ کہ فرشتوں سے کس طریقے سے یہ تعلق بنا۔ سورہ صاد آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ کیا جھگڑنے والوں کی خبر آپ تک پہنچی۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، وہ وقت یاد کریں کہ جب وہ دیوار پھلانگ کے محراب میں آ رہے تھے۔ تصوروا المحراب، اذ دخلوا علی داود، وہ داؤد کے اوپر آئے، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام نے اپنے نفس میں ایک خوف کا احساس کیا۔ البتہ یہ خوف وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے غیر کا خوف جسے کہتے ہیں دل میں ہونا، کیونکہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام وہ فقط و فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اور خوف طاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ کسی ناگوار ایک عمل کی وجہ سے یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے جو انسان اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اور نفس میں ایک خدشہ محسوس کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ وَإِلَّا داؤد علیہ السلام نہ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں اور نہ موت سے گھبراتے ہیں۔ اولیاء اللہ تو موت کے منتظر ہوتے ہیں، نہ کہ موت سے فراری ہوتے ہیں۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ فزع کا کافی تفصیلی طور پہ تفسیر کو بیان کیا اور شرح کی ہے۔ ففزع منہم، ہم ظاہر آیت سے استفادہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ ان سے پھر انہوں نے ایک خوف کا احساس کیا، البتہ خوف بے معنی کہ اس خدشے کا احساس کیا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہ، خصمان بغی بعضنا علی بعض، کہ ہم دو آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر کیا ظلم و زیادتی اور سرکشی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا اور یہ خصوصی طور پہ کہا تھا کہ آپ زمین کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہیں اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، جیسے اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں، ولا تتبع الہویٰ، ہوائے نفس کی اتباع نہیں کرنی، یعنی جہاں نفس کی رغبت ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دے، ایسا نہیں کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہی میں ڈال دے گا۔ اب آئیں آپ اسی کی اس آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ خلیفہ ہی اس لیے قرار دیا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں، تو یہ دو بھی فیصلہ کرانے آ گئے۔
اور آ کے انہوں نے پھر بات بیان کی کہ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ، بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور 99 بھیڑیں یعنی دمبیاں اس کے پاس ہیں، مونس دمبے کی مونس یعنی 99 دمبیاں اس کے پاس ہیں، وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے فقط۔ فقال اور یہ جو میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں وہ کہتا ہے اکفلنیھا، یہ ایک بھی تم مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور آئے روز کلام اور بول چال کر کے جھگڑے کر کے مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ میں یہ ایک بھی اس کے حوالے کر دوں، یعنی مجھ سے بار بار مطالبہ کرتا ہے اور بحث مباحثہ کرتا ہے، دباؤ میرے اوپر ڈالتا ہے۔ قال داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، کہ اس نے اپنے ان دمبیوں کے ساتھ تمہاری یہ جو ایک بھیڑ ہے اس کا مطالبہ کر کے سوال کر کے اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی یہ جو 99 دمبیاں رکھنے والا ہے اس نے جو مطالبہ کیا، یہ مطالبہ کرنا بھی ظلم ہے تم سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وَظَنَّ داؤد، اس کے بعد کیا ہے کہ قلیل ما ہم، کہ وہ کم ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں میں سے نہ ہوں، یعنی کم افراد ہیں جو اہل ایمان ہیں عمل صالح کرتے ہیں، اکثر بیشتر کون لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے اموال جھپٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ نصیحت کر دی جب داؤد علیہ السلام نے تو فوراً انہیں احساس ہوا، وَظَنَّ داؤد، تو داؤد نے یہ گمان یا ظن کیا، انما فتناہ، کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا، اور رکوع میں جھک گئے، وانابا، اور اللہ سے پھر رجوع کیا اور توبہ استغفار کیا۔ یہ ہمارے پاس سورہ صاد کی آیات تھیں، آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 24 تک۔ اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے ذیل میں لکھا ہے علماء نے کہ یہاں پہ وہ جو دو افراد آئے یہ تمثل تھا، تمثل کو ادھر سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کے درس کے آخر میں ہم نے تمثل سے بحث کی۔ انسان کی زندگی میں تمثل کی بہت قیمت ہے۔ تمثل کا مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا ایک شے ایک صورت اختیار کر لے، یہ آپ نے تمثل کو توجہ سے دیکھ لیں، کیونکہ آج اس کے ہمراہ بقیہ آپ کے لیے جوانب بھی بیان کیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا آج ہم واقعہ پڑھتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا، انشاءاللہ اگلے درس میں یا ممکن ہوا تو آج ہی سے مطالعہ کریں گے، لیکن تمثل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ جو دو افراد آنے والے تھے یا چند افراد تھے یہ فرشتے تھے اور متمثل ہوئے، تمثل انہوں نے اختیار کیا داؤد علیہ السلام کے سامنے۔ آپ نے واقعہ دیکھا کہ دمبیوں کا جو ہوا واقعہ۔ اب آئیں ہم پہلے امام علیہ السلام کے قول سے اسے سمجھیں، لیکن تمثل کا پھر معنی ذکر کر دوں کہ ایک شے ایک صورت اختیار کرے، کس کے لیے؟ دوسری شے کے لیے۔ ایک شے ہے اس نے شکل اختیار کی، صورت اختیار کی اس دوسری شے کے لیے، اور یہاں پہ یہ دوسری شے اس صورت کو دیکھتی ہے اور جیسا دیکھ رہی ہے ویسے ہی اسے قرار دے گی۔ یہاں پہ تمثل کیا ہے؟ دوسری شے کا دیکھنا تمثل ہے یا پہلی شے کا صورت اختیار کرنا تمثل ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا، نتیجے پہ کس کے پہنچے تھے؟ پہلی شے کا صورت اختیار کرنا تمثل ہے، کیونکہ دوسری تو اس کے مطابق دیکھے گی، لیکن اس میں ہم نے دو نکات اضافہ کیے کہ شرائط ہم نے ایک نو قرار دے دی۔ وہ کیا دو نکات تھے؟ پہلا نکتہ یہ تھا کہ وہ جو شے شکل اختیار کر رہی ہے، صورت اختیار کر رہی ہے، وہ اس دوسری شے کے لیے مانوس ہو، غیر مانوس صورت نہ ہو، جیسا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا پڑھا، کیونکہ وارد ہوا ہے کتب میں اور مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام
پہلی شخصیت تھی کہ جن کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت مل گئی، ورنہ وإلا خواتین کو وہ جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور رہبانیت ان میں رائج تھی عیسائیت کے اندر، تو وہ ہمیشہ بس عبادتوں میں لگے رہتے تھے، شادیاں کرتے نہیں تھے، اور کافی ان کے اس طور پہ زہد اور عبادت گزار آپ نے عموماً بنی اسرائیل کے واقعات سنے ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر ان امور کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا تھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادیاں نہیں کی، نہ گوشت کھاتے تھے اور نہ اس طرح گندم اور جو کی روٹیاں کھاتے تھے، تو وہ اسی طرح سے کسی چھت کے نیچے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی اور شہید ہو گئے۔ خلاصہ کلام، جناب مریم علیہ السلام پہلی شخصیت تھیں کہ جن کو مسجد اقصیٰ میں اجازت مل گئی۔ اب جب انہیں اجازت مل گئی تو خواتین کے جو ایام ہیں وہ ایام کے وقت آتے، جسے ایام حیض کہتے ہیں، جب ایام کے وقت آتے تو وہ مسجد اقصیٰ کو ترک کر کے چلی جاتی اور جناب زکریا علیہ السلام کے گھر جاتی تھی۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کے گھر گئیں تو وہاں پہ پھر جب وہ پاکی کی حالت میں آ جاتی تو غسل کر کے پھر بیت المقدس آ جاتی۔ تو اب وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ اب جب ایام ختم ہو گئے، غسل کرنے کے لیے وہ جدا ہوئیں اور حجاب میں چلی گئیں، تو اس وقت ایک بشر کی صورت سامنے آ گئی۔ یعنی اس لیے وہ یہ پس منظر عموماً ہمارے سامنے نہیں ہوتا جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کی حساسیت ایجاد نہیں ہوتی۔ جناب مریم علیہ السلام اب غسل کرنے لگی ہیں تو ایک بشر، کامل بشر، بشراً سویہ، وہ ان کے سامنے متمثل ہوئے، فتمثل لہا بشراً سویہ۔ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کلمات بولے اور پناہ مانگی اللہ کی بارگاہ میں اس مرد سے، تو انہوں نے پھر تعارف کرایا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب وہاں پہ بھی تمثل کا لفظ آیا ہے۔ اب وہاں پہ جناب مریم علیہ السلام اگر وہ اس جگہ کے اوپر مثلاً مانوس شکل نہ ہوتی تو ان کی توجہ جاتی، پھر تو تمثل ہی نہ کہلاتا نا۔ مثلا وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اینٹ بن گئے، تمثل ایک اینٹ کی صورت میں اختیار کر لینا، یہ تو کوئی توجہ کے باعث نہیں بنتے، اس لیے مانوس صورت ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس عالم کے تقاضوں کے تحت ہو۔ مثلا یہ مادی جہان جو ہے، اس مادی جہان میں انسانی صورت وہ انہی اعضاء کے ساتھ ہے، ہاتھ، پاؤں، کان، جسم، اس کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ والی اس عالم کے مطابق نہ ہو تو بھی تمثل نہیں ہے۔ لہذا تمثل یہاں پر بھی ہے، تمثل عالم مثال جسے آپ قبر یا برزخ کہتے ہیں وہاں پر بھی ہے، اور قیامت میں بھی تمثل ہے، لیکن ہر عالم میں کس کے مطابق ہے؟ اسی عالم کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ نقطہ بہت معارف کو سمجھنے کے لیے مہم ہے، یہ جو عوالم میں اس عالم کے تقاضوں کے تحت نتیجہ لینا ہے۔ مثلا جیسے کہ عرفاء اور فلاسفہ، خصوصاً حکمت مطالعہ، وہ اس بات کے اوپر انتہائی تاکید کے ساتھ زور دیتے ہیں کہ برزخ میں اور قیامت میں یہ مادی جسم نہیں ہوگا، جسم ہوگا، بدن ہوگا، یہ مادی بدن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مادی بدن نہیں لوٹتا، انسان لوٹے گا، انسان وہی ہے، اور روح انسانی، نفس انسانی کبھی بدن کے بغیر ہوتی نہیں۔ اور ہم یہ درس میں ایک پہلے گزر چکا ہے، روح کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نفس کو جب آپ تجرد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجرد ہونا، غیر مادی ہونا، تب اسے نفس کہتے ہیں۔ لیکن یہی نفس جب جسم کی تدبیر کرتا ہے تو جسم کی تدبیر کرنے کے اعتبار سے اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ وہ روح، اس کا نام روح پڑ جاتا ہے۔ روح کب پڑتا ہے؟ جب وہ جسم کی تدبیر کری ہے، جسم کو چلا رہی ہے، جسم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تو تینوں عوالم میں جسم ہے یا نہیں؟ جسم ہے۔ تینوں عوالم میں بدن ہے یا نہیں؟ بدن ہے۔ اور نفس کا اس بدن سے تعلق ہے یا نہیں؟ تعلق ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے آپ تینوں میں اسے روح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن تینوں عوالم میں بدن ہے، جسم ہے، اس لیے جسم اور بدن میں اختلاف نہیں ہے کہ کوئی قائل ہو جائے۔ اس لیے عالم اسلام میں کوئی ایک بھی قائل نہیں ہے کہ روح بدون بدن ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ انسان اس دنیا میں بھی روح بدن رکھتی ہے، قبر، برزخ جسے عالم مثال آپ کہہ سکتے ہیں، ادھر بھی روح جو ہے وہ بدن رکھتی ہے، اور قیامت میں بھی روح بدن رکھتی ہے۔ لیکن ہر عالم میں بدن اسی عالم کے تقاضوں کے تحت ہے۔ اگر ادھر مادہ ہے تو ادھر بدن بھی کیا ہوگا؟ مادی۔ اگر عالم مثالی ہے تو بدن بھی کیا ہوگا؟ مثالی ہوگا۔
اور اگر عالم جو ہے وہ عقلی ہے تو ادھر آپ کہہ سکتے ہیں بدن بھی عقلی ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ادھر تقاضا مادی جسم کا ہے اور بدن کا ہے، ادھر مثالی بدن اختیار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب جناب جبرائیل علیہ السلام متمثل ہوئے تو وہ اس عالم کے تقاضوں کے تحت متمثل ہوں گے، کیونکہ اس عالم میں متمثل ہو رہے ہیں. اگر برزخ میں متمثل ہوتے تو برزخی جہان اور مقام کے تحت وہ ان کا تمثل ہوتا. یہ ہمارے پاس تمثل کے معنی کے اعتبار سے دو نقطے آئے. آئیں اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں. حضرت داؤد علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مظلوم ہستیاں ہیں، جن کے اوپر قوموں نے بڑی بڑی خطرناک ترین تہمتیں لگائی ہیں. نعوذ باللہ زنا کی تہمتیں، قتل و غارت کی تہمتیں، بڑے بڑے گناہوں کی نسبت دی ہے. حتیٰ کہ عالم اسلام میں شیعہ سنی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں. مثلا ہم سے اہل سنت کی کتب سے بعض اوقات چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی قباحتوں کی نسبتیں ان میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری احادیث کے اندر ایسی ضعیف السند یا ایسی روایات موجود نہیں ہیں کہ جن میں اس طرح کے امور نہ ہوں. اگرچہ ہم لوگوں کے لیے وہ قابل قبول روایات نہیں ہیں، وہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس سے متضاد روایات بھی موجود ہیں اور وہ اتھینٹک بھی ہیں، اس کی نسبت مضبوط ہیں. اس لیے شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ الانبیاء والائمہ کتاب لکھی. آپ کے سامنے جو امالی شیخ صدوق سے ذکر کیا جا رہا ہے جو جلد نمبر 1 ہے، اور یہ مجلس نمبر 20 کی حدیث نمبر 4 ہے. یہ ایک مناظرہ امام رضا علیہ السلام سے ہوا جس میں علی بن جہم ہے. علی بن جہم ایک شخص ہے، آپ اسے اہل حدیث تفکر کا مالک کہہ سکتے ہیں، یعنی ظاہر قرآن اور ظاہر روایات سے مطلب لے لیا کرتا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھا اور امام نقی علیہ السلام کے دور میں اس کی وفات ہے. معتزلہ سے، کیونکہ معتزلہ عقلی پہلو رکھتے تھے، ان سے بڑا یہ بحث مباحثے کیا کرتا تھا علی بن جہم. علی بن جہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے اب انبیاء کے بارے میں بڑی غلط نسبتیں دیتا اور قرآن سے آیات کو پیش کیا کرتا تھا. تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے پھر بحث کی اور کہا کہ یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں. علی بن جہام نے کہا یقولون، اور یہ جو لوگوں کی طرف اس نے نسبت دی ہے یہ احادیث یا سنی میں ضعیف اور کنارے کی روایات میں آیا. مثلا تفسیر قمی اٹھائیں تو اس میں شیعہ کتب میں سے اسی طرح کی ہیں جو یہ نسبت دے رہے. امام رضا علیہ السلام نے شدت سے اس بات کا انکار کیا، اور اس کے ذیل میں یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ تیزی سے آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 2 واقعات اس طور پہ، ایک یہ دمبی یعنی دمبیوں اور بھیڑوں کا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ ان کا ایک سپاہی تھا، اوریا نام تھا، الف واو رے یا الف. اس کی جو زوجہ تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس کے حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی اور وہ پھر جھوٹی نسبت دی گئی. اس واقعے میں یہ موجود ہے. اس سے آپ دیکھیں تمثل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال بھی متمثل ہوتے ہیں، جہان بھی متمثل ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی متمثل ہوتے ہیں. تمثل ایک عمومی چیز ہے، اور ملائکہ کے تمثل کو ہم سمجھ گئے تو اپنی زندگیوں پہ غور و فکر کر کے بہت سارے حقائق سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. اس ضمن میں اس واقعے کو دیکھیں. علی بن جہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ان داؤد کان فی محرابہ یصلی، داؤد علیہ السلام اپنے مسجد کے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. اذ تصور له ابلیس علی صورت طیر، ابلیس کیا ہوا؟ متمثل ہوا، تمثل اختیار کیا ابلیس نے. ابلیس کا تمثل بہت زیادہ وارد ہوا ہے روایات میں. البتہ تصورہ ہم نے راغب اصفہانی کی لغت سے دیکھا، ہم نے مفردات سے، کہ تمثل یعنی تصورہ. صحیح ہے، اس نے صورت اختیار کی، کیونکہ مثول کہتے ہیں ایک شخص کے سامنے کسی شے کو، ایک شخص کا دوسرے کے برابر کھڑے ہو جانا. مثلا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آئینے میں جو بنے گا اسے کیا کہیں گے؟ تمثل. آپ آئینے میں اپنے آپ کو جو دیکھتے ہیں وہ جو سامنے بن رہا ہے وہ ہے تمثل. آپ کی حقیقت اس سے باہر جدا ہے. اس لیے تمثل میں ہوتا ہی ہے جو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت اس سے جدا ہے. صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. اگر حقیقت نہ ہو تو یہ سوفسطائیت ہو جائے گی. یہی ایک اعتراضات ہیں، انشاءاللہ المیزان سے ہم اسے پڑھیں گے.
یہاں پہ کیا ہے کہ اس کی جو صورت نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت اپنی جگہ جدا وہ ہے موجود، وہ صورت کے مطابق حقیقت تبدیل نہیں ہوئی اس کی، صرف صورت اس کی تبدیل ہے، حقیقت اسی۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام اگر ایک بشراً سویہ بنے تو جبرائیل علیہ السلام اسی اپنی عظمت، جلالت، قدر، منزلت اور تجرد کے ساتھ اسی طرح سے ہیں، صرف صورت ایک تبدیل ہے سامنے۔ اسی طرح ابلیس اپنی اسی حقیقت کے ساتھ ہے، تصور لہو ابلیس نے صورت تمثل اختیار کیا، صورت اختیار کی، علی صورت طیر احسن ما یکون من الطیور، جتنے پرندے ہوتے ہیں ان میں سب سے خوبصورت صورت کو اختیار کر لیا، سب سے پیاری اور خوبصورت صورت کی اس نے ابلیس نے کی اختیار۔ فقطع صلاتہ، تو داؤد علیہ السلام نے اپنی نماز کو ترک کر دیا، کاٹ دیا۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں غالباً تفسیر قمی یا بعض دیگر اہل سنت کتب میں اس سے ملتے جلتے مطالب وارد ہوئے ہیں کہ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب ترین نبی تھے، جنگوں میں فتوحات انہی کے حصے میں آئیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، تو وہ جو سلسلہ ہے اس میں فتح اور کامرانی جن کے ہاتھوں میں پہنچی وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک سخت سلسلہ جنگوں کا شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے، تو جن کے ہاتھ سے یہ تھمے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام اور ان کے پھر بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس یہ پوری کی پوری مملکت آئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ ان کے نفس میں بات آئی کہ میں اللہ کے سب سے قریبی ترین بندہ ہوں اور مجھ سے مقرب ترین کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں عبادتیں بھی بہترین انجام دیتا ہوں اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ تو اس وقت پھر ابلیس جو ہے اس نے فائدہ اٹھایا اور تصویر کشی اس طرح سے سامنے آئی۔ یہ مطالب کو آپ جوڑ کے، یعنی لوگ جو کہتے ہیں، یہ بھی امام کی بات نہیں آئی، حقیقت نہیں آئی، یہ لوگوں کی بیان کردہ تصویر کشی ہے۔ فقطع صلاتہ، اس پیارے پرندے کو دیکھ کے انہوں نے اپنی نماز کاٹ دی، یعنی ترک کر دی۔ وقام لیأخذ الطیر، اور آگے بڑھے کہ پرندوں کو پکڑ لیں۔ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے یہ اسرائیلیات ہیں، یہود و نصارہ کی کتابوں سے ہماری اس کتابوں میں آئی ہیں، اہل بیت کی یا اہل اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ایک عام بندہ پرندے کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، کجا نبی خدا۔ تو فخرج الطیر الی الدار، تو پرندہ چڑھ کے ایک گھر کے اوپر پہنچ گیا۔ فخرج فی اثرہ، تو داؤد علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلے۔ فطار الطیر الی السطح، پھر وہ چڑھا اور چھت کے اوپر چلا گیا۔ فصعد فی طلبہ، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چھت کے اوپر چلے گئے۔ فسقط الطیر فی دار اوریہ بن حنان، تو جو ان کا وہ فوجی تھا اس کے، اوریہ بن حنان، اس کے گھر میں پرندے نے اپنے آپ کو گرا دیا، چونکہ ابلیس تھا اصل میں وہ۔ فطلع داؤد فی اثر الطیر، داؤد علیہ السلام اسی پرندے کے پیچھے پیچھے تھے۔ فاذا بامرأۃ اوریہ تغتسل، وہاں پہ اوریہ کی جو زوجہ تھی وہ غسل کر رہی تھی۔ فلما نظر الیہا ہواہا، تو داؤد علیہ السلام کی جب اس پر نظر پڑی اس کی زوجہ پہ تو انہیں اس سے عشق ہو گیا۔ وکان اوریہ قد اخرجہ فی بعض غزواتہ، داؤد علیہ السلام کے دور میں جنگیں چل رہی تھیں تو انہوں نے اوریہ کو بعض جنگوں میں بھیجا۔ فکتب الی صاحبہ، اور جنگوں میں جو سپہ سالار تھا، جو امیر لشکر تھا، اسے لکھا کہ ان قدم اوریہ امام الحرب، جنگ میں آگے آگے اوریہ کو رکھو۔ فقدم فظفر اوریہ بالمشرکین، تو اس نے سب سے آگے صف میں داخل کر دیا، لیکن وہاں پہ اوریہ نے مشرکین کو قتل کیا اور ہر جگہ پہ کامیابی پائی۔ فصعب ذلک علی داؤد، داؤد نے دیکھا یہ تو قتل نہیں ہوا ابھی تک اوریہ، تو پھر فکتب الیہ ثانیۃ ان قدمہ امام التابوت، تو جو تابوت ہے، تابوت سکینہ یا سکینہ کے نام سے جو آیا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اس تابوت کے سامنے اسے رکھو۔ فقتل اوریہ رحمہ اللہ، تو اوریہ وہاں پہ قتل ہو گیا۔ وتزوج داؤد بامرأتہ، اور اس طرح سے انہوں نے اس کی بیگم سے پھر اس کے قتل ہونے کے بعد شادی کر لی۔ قال، راوی کہتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام نے یہ سنا، فضرب الرضا علیہ السلام بیدہ علی جبہتہ، تو اپنی پیشانی پہ یوں ہاتھ کو مارا۔ ہوتا ہے نا غم اور اندوہ سے انسان جو ہے وہ پیشانی کے اوپر اپنے ہاتھ کو مارا۔ وقال انا للہ و انا الیہ راجعون،
لقد نسبتم نبیا من انبیاء اللہ الی تہاون بصلاتہ، کہ تم نے اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، حتی خرج فی اثر الطیر، اور پرندوں کے پیچھے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ثم البفاحشہ، اور پھر ایک فاحش منظر کی طرف توجہ دی کہ فحاشی بھی کی اور عشق بھی دل میں آ گیا، کیونکہ ایک خاتون کو دیکھیں اور خاتون کو جب اس نگاہ سے دیکھا تو تب بھی ان کے اندر شہوانی ایک رغبت ابھرنی ہے، تو کہا فحاشی کی نسبت تم نے دے دی، ثم بالقتل، اور تم نے پھر یہ نسبت دی کہ اوریہ اپنے ہی فوجی کو قتل کرایا، فقال یا ابن رسول اللہ، اس نے علی بن جہام نے کہا اے فرزند رسول، فما كانت خطیئتہ، تو پھر ان کی داؤد علیہ السلام کی خطا کیا تھی جو انہوں نے استغفار کی، کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت میں دیکھا نا کہ وظن داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، خر راکعا، اور رکوع میں جھک گئے، وانابا، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو علی بن جہام نے کہا پھر بتائیں کیا ان کی خطا تھی، قال ویحک ان داؤد انما ظن انما خلق اللہ عز وجل خلقا هو اعلم منہ، کہ داؤد علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اللہ عز وجل نے جتنی مخلوق خلق کی ہے اس میں سب سے زیادہ اہل علم کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام، فبعث اللہ عز وجل الیہ الملکین، تو اللہ عز وجل نے ان کی طرف 2 فرشتے بھیجے، ملکین 2 فرشتے، فتصور المحراب، وہ محراب کو پھلانگتے ہوئے آئے، یعنی وہ واقعہ گھڑا گیا ہے جو اولیاء کا ہے، اور اصل واقعہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کا واقعہ تھا کہ فتصور المحراب، وہ آئے اور انہوں نے دیواریں پھلانگ کے محراب کو آئے، فقالا، تو ان دونوں نے آ کے کہا خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں میں سے بعض نے دوسرے بعض کے اوپر زیادتی اور ظلم کیا ہے، فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ولا تشتد واہدنا الی سواء الصراط ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ، کہ میرے ایک بھائی کی دمبیاں 99 ہیں، اور ولی نعجۃ واحدۃ، میری ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیہا، اور یہ میرا بھائی کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور بحث مباحثہ کر کے ہر روز میرے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، فعجل داود علیہ السلام علی المدعى علیہ، ایک ہوتا ہے نا مدعا دعویٰ کرنے والا، ایک ہے جس کے برخلاف دعویٰ کیا گیا، یہاں پہ مدعی کون ہے؟ دعویٰ کرنے والا وہ بھائی ہے کہ جس کے پاس 1 تھی یا 99 تھی؟ 1 تھی، اور مدعا علیہ جس کے مقابلے میں جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے 99 تھی، تو ادھر کہا کہ مدعا علیہ کو آخر پوچھا جاتا ہے، قضاوت کے احکام میں سے یہ ہے، اس کی طرف رجوع قاضی کرتا ہے، اور قضاوت کے احکام بڑے سخت ہیں کہ ایک ذرہ بھی قاضی نے دکھانا نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کا طرفدار ہے، دونوں سے ہر لحاظ سے برابر سلوک کرنا ہے، تو مدعا علیہ کی بات سنے بغیر عجلت میں داؤد علیہ السلام نے یہ کہہ دیا لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجہ، کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کا بھی مطالبہ کرنا اس کا تیرے اوپر ظلم کرنا ہے، وَلَمْ يَسْأَلِ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَ عَلَى ذَلِكَ، اور مدعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ لے کے آئے کہ یہ میری دمبی ہے اور یہ اس طرح سے میرے اوپر جھگڑا کرتا ہے اور مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، کوئی گواہ کا مطالبہ داؤد علیہ السلام نے کیا نہیں کیا انہوں نے، وَلَمْ يُقْبِلْ عَلَى الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، اور اسی طریقے سے وہ مدعا علیہ کی طرف بھی نہیں بڑھے کہ اس سے پوچھے تو صحیح تم یہ کام بھی کیا یا نہیں کیا، فَيَقُولُ مَا تَقُولُ وَكَانَ هَذِهِ، پھر انہوں نے کہا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کہا، مدعا علیہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا کہ وہ کچھ اس سے پوچھیں تو صحیح، وہ اپنی صفائی پیش کرے، فَكَانَ هَذَا خَطِيئَةَ حُكْمِهِ، یہ ان کے حکم کی خطا تھی، لا ما ذهبتم الیہ، نہ کہ جس کا تم لوگ گمان کرتے ہو، الا تسمع قول اللہ عز وجل، امام نے پھر قرآن کریم کی آیت سے استدلال پیش کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین پہ اے داؤد تجھے خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کے ساتھ تم یہ حکم اور فیصلہ کرو، فقلت یا ابن رسول اللہ ما قصتہ مع اوریہ، پھر وہ اوریہ کا کیا قصہ تھا، یہ تو چلو بات سمجھ آ گئی، وہ کیا قصہ تھا،
فقال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان المرأة فی ایام داؤد اذا مات بعلها او قتل، کہ داؤد علیہ السلام کے دور میں جب کسی خاتون کا شوہر مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا تھا، لا تتزوج بعده ابدا، وہ کبھی بھی پھر شادی نہیں کرتی تھی۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قُتِلَ بَعْلُهَا داؤد علیہ السلام، اللہ نے پہلے نبی جن کے لیے یہ حلال کیا اور مباح قرار دیا وہ داؤد علیہ السلام تھے، کہ جب ان کا فوجی قتل ہو گیا تو ان کی زوجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے یہ نکاح کیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي شَقَّ عَلَى عوریہ، اور پھر آگے اس طرح سے ہے۔ یہاں پہ ایک مطلب ہمارے سامنے آتا ہے کہ آیا امام علیہ السلام نے بھی کہا خطیئۃ حکم ہی، انہوں نے حکم لگانے میں خطا کی، داؤد علیہ السلام نے حکم لگانے میں خطا کی۔ اسی طریقے سے المیزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی تعبیرات کو ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور علامہ طباطبائی نے پھر یہ بات بیان کی کہ یہ اصل میں وہی اسی مانند خطا ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے ہم نے بحث کر چکے ہیں، کہ جیسے عصا آدم و ربہ فغوا، آدم نے معصیت کی اپنے رب کی اور فغوا، اور وہ اغوا ہوئے، تو کہیں یہ بھی اسی طرح کی خطا ہے، یعنی یہ عالم تکلیف میں نہیں ہے، یہ تمثل تھا۔ یعنی داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے یہ منظر ان کے سامنے آیا، حقیقت میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، حقیقت میں کوئی فیصلہ کرانے والے نہیں آئے، یہ تمثل تھا۔ ہوتا نا اچانک ان کے سامنے ایک شے ظاہر اس طریقے سے ہوئی کہ دو افراد ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تربیت اور ان کو تمام کے تمام شیطانی پھندوں سے جدا رکھے۔ تو یہاں پہ یہ جو گمان تھا ایک قسم کا، اس گمان کو دور کیا اللہ تعالیٰ نے قبل اس کے کہ کچھ واقع ہو، واقع نہیں ہوا، دار التکلیف میں تو کچھ واقع نہیں ہوا۔ اب جو داؤد علیہ السلام کے وجود میں تھا، اس وجود کے تحت فرشتے متمثل انہی کے سامنے فقط ہوئے، ادھر کوئی اور ہوتا تو اس نے کوئی فرشتے نہیں دیکھے تھے، نہ کوئی دیواروں کو پھلانگ کے اس طرح سے کوئی مخلوق مادی قسم کی مخلوق آئی، کوئی مخلوق مادی قسم کی نہیں آئی۔ ان کے سامنے یہ منظر پورا کا پورا تشکیل پایا، متمثل ہوا، فرشتے دو آئے جنہوں نے دو انسانوں جیسی صورتیں اختیار کی تھی، اور یہ حالت نماز میں ہیں، اور حالت نماز میں ان کی طرف متوجہ ہیں، اور اس توجہ کے ساتھ یہ تمثل ان کے سامنے ہوا، یعنی وہ جو فرشتے ان کی اپنی حقیقت اسی طریقے سے ہیں، ان کے سامنے یہ منظر اس طریقے سے آشکار ہوا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس میں تھا، اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ تو تمثل تھا جو صورت کشی صرف سامنے آئی ہے، اس صورت کے ماوراء فرشتوں کی اپنی حقیقت تو موجود ہے، واقعی کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اور یہ جواب ہم آدم علیہ السلام کے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں تفصیلی طور پہ، کہ وہ در حقیقت کوئی ایسا مورد ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ ساری کی ساری امور پیش آئے ہوں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تمثل ایک واقعے کو بنا کے پیش کیا گیا۔ تمثل یعنی پوری تصویر کشی کر کے پیش سامنے کر دینا، اور اس تصویر کشی کے ماوراء اس کے پیچھے حقیقتیں تو موجود ہیں، لیکن وہ حقیقت اس تصویر کشی سے سمجھانے کی حد تک آپ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن دونوں ایک نہیں ہو جاتی اس میں، یعنی وہ پیچھے جو حقیقت ہے وہی یہ حقیقت بن جائے، اور یہ جو حقیقت ہے وہی وہ پیچھے والی حقیقت بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر صورت کشی ہو اور اس کے ماوراء کوئی حقیقت نہ ہو، یہ سوفسطائیت ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، کیونکہ کذب میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک تمثل ہوا ہے، اور اس تمثل میں ایک حقیقت کا پیغام موجود ہے، ایک ہدایت موجود ہے، لیکن جو صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان صورتوں کے ماوراء حقائق ہیں، لیکن وہ حقائق اپنے عالم کے عین مطابق ہیں، یعنی فرشتے اپنی جگہ مجرد ہیں۔ اس تمثل کو ہم ایک اور واقعے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، تو وَإِلَّا حضرت مریم علیہ السلام کے مورد میں ہم داخل ہوتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں لفظ تمثل ایک ہی آیت میں آیا ہے، وہ سورہ مریم آیت نمبر 17 ہے، لیکن جو اس تمثل کے عنوان سے معنی بیان کیا گیا وہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، متعدد جگہوں پر ہے۔ لیکن ایک واقعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اس سے ہم سنتے ہیں، دلچسپ ایک واقعہ ہے
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے ایک ہے، جس کو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب کشف الریبہ میں، اور اسی طرح محاسبۃ النفس میں شیخ الریاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ میں بحار الانوار سے آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 84 ہے۔ اس روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں۔ اسے آپ تمثل کو سمجھیں، کیونکہ تمثل کے اوپر ہم ایک اور انداز سے بھی انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے، جو ہم لوگوں کے لیے اپنی زندگانی کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، معرفت نفس کے اعتبار سے اور جہان شناسی، کائنات کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس روایت میں امام صادق علیہ السلام اپنے آبا، یعنی امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے امام سجاد، اور امام سجاد نے امام حسین یا حسن، اور انہوں نے نقل کیا امام علی علیہ السلام سے علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، انی کنت بفدق، میں فدق میں تھا، کیونکہ فدق اس ہاتھ میں رہا ہے جناب سیدہ علیہ السلام کے، فی بعض حیطانہا، بعض ان کی دیواروں کے پاس تھا، یعنی کھیتی باڑی ادھر کر رہے تھے، وہ اٹھا کے بیلچے اٹھا کے اور دیگر آلات اٹھا کے ادھر کھیتی باڑی کر رہے تھے، دیواروں کے پاس، اس فدق کی دیواروں کے پاس وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ وقد صارت لفاطمہ علیہ السلام اذا انا بامرأۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں، صحیح ہے، ان کے مقابلے میں میں نے اچانک اپنے آپ کو دیکھا ایک خاتون کے پاس۔ اچانک کیا دیکھا؟ انا بامرأۃ، کہ میں ایک خاتون کے پاس ہوں، قد حجمت علیہ، میرے اوپر آ کے وہ حملہ کر رہی ہے، وفی یدی مسحات، اور میرے ہاتھ میں یہ کلہاڑا ٹائپ یا وہ ایک بیلچا ٹائپ تھا، وَأَنَا أَعْمَلُ بِهَا، اور میں جبکہ اس سے کام میں مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهَا، جب میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا، چونکہ ویسے تو یہ تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ادھر ہوتی تھی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے ادھر دیکھا ایک خاتون میری طرف بڑھی جا رہی ہے اور میں کام میں مصروف ہوں خوب، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت میرے قریب آ رہی ہے اور میرے اوپر ہی جھپٹنا چاہتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور پوچھوں تو دیکھا کوئی اور اجنبی خاتون تھی۔ تو فلما نظرت الیہا، اس خاتون کی طرف جب میں نے دیکھا، طار قلبی مما تداخلنی من جمالہا، تو اس کی خوبصورتی سے میرے دل کے اندر ایک داخل ہوئی شے، اور اس کا میں نے احساس کیا، یعنی اس قدر وہ حسین اور جمیل خاتون تھی کہ اس کی طرف دیکھ کے ہی میرا تار کہتے ہیں تارہ اڑنے کو، اسی سے طیارہ ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو، یعنی میرا قلب جو ہے وہ اڑنے لگا، اتنی خوبصورت تھی کہ وہ دل کے اندر جو میرے اس کا جمال داخل ہوا، اس سے پرواز کرنے لگ گیا میرا قلب۔ فشبہتها ببثینہ بنت عامر الجمحی، ایک خاتون ہے بثینہ بنت عامر الجمحی، کہتے ہیں وہ خاتون کاملاً اسی سے مشابہ تھی، کیونکہ یہ جو خاتون تھی بثینہ بنت عامر، یہ بہت خوبصورت عرب میں معروف تھی، بہت خوبصورت تھی، تو کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے محسوس ہوئی کہ بثینہ بنت عامر ہے۔ وکانت من اجمل نساء قریش کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک یہ بثینہ تھی۔ فقالت لی، اس خاتون نے آ کے مجھے کہا، یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، هل لک ان تزوجنی واغنیک عن هذه المسحات، کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر تم مجھ سے شادی کرو تو میں ہوں تمہیں اس کلہاڑے سے بھی نجات دے دوں گی، غنی کر دوں گی، کہ یہ کیا اس گرمی میں اس زمین کے اوپر پسینے میں شرابور کلہاڑے چلا چلا کے آپ فصل کاشت کر رہے ہیں۔ وَأَدُلُّكَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور زمین کے خزانوں کا مالک میں تمہیں بنا دوں گی۔ وَيَكُونَ لَكَ الْمُلْكُ مَا بَقِيتَ، جب تک زندہ رہو گے تمہارے ہاتھ میں ملک اور مملکت اور پیسہ اور مال ہی رہے گا۔ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ حَتَّى أَخْطُبَكِ مِنْ أَهْلِكِ، کہ میں تمہارے اہل سے نکاح کے لیے گزارش کروں کہ میں تم سے مثلا شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کا تقاضا تمہارے اہل و عیال تمہارے والدین سے کروں، تم اپنا تعارف تو کراؤ۔
فقال انا الدنیا، کہا میں دنیا ہوں، یعنی دنیا متمثل اس طرح سے ان کے سامنے ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا تمثل کسے کہتے ہیں؟ دنیا ان کے سامنے آئی بسینہ بنت عامر، اور انتہائی حسین اور جمیل بن کے، کہ اس کی طرف جب نظر کی تو قلب کے اندر جمال چھانے لگ گیا، اور اس نے آ کے تقاضا کیا کہ مال بھی تیرا ہے، تو مجھ سے تعلق قائم کر لے، مملکت بھی تیری ہے، خزانے بھی تیرے ہیں، اور یہ کیا تھکاوٹ اور اتنی مصیبتوں اور مشقتوں والی زندگی بسر کر رہے ہو؟ تو امام نے فرمایا ہو کون تم؟ کہا کہ میں دنیا ہوں۔ فقلت لها ارجعی، امام نے فرمایا میرے پاس سے تم چلی جاؤ، فطلبی زوجا غیری، میرے علاوہ کسی اور سے جا کے تم شادی کرو، کوئی اور اپنا شوہر ڈھونڈو۔ فلست من شأنی، تو میرے اہل نہیں ہے، یعنی میری شان و منزلت بہت بلند ہے، تو بہت پست ہے، میری شان و منزلت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کرے۔ وَأَقْبَلْتُ عَلَى مِسْحَاتِ، پھر امام کہتے ہیں کہ میں اپنے اسی کلہاڑے کے پاس آگے بڑھ گیا۔ وَأَنشَأْتُ أَقُولُ، اور پھر میں نے یہ والے اشعار پڑھے، پھر اشعار کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ فقلت لها، میں نے اس دنیا کو کہا غر سوایا، میرے علاوہ جا کے دنیا کسی اور کو تو دھوکہ دے۔ فإننی عزوف عن الدنیا، میں دنیا سے منہ موڑ چکا ہوں۔ عزوف کہتے ہیں کہ تمام کی تمام شہوات سے رخ پھیر لینا، خواتین سے رخ پھیر لینے کو بھی کہتے ہیں، کہ میں دنیا سے رخ پھیر چکا ہوں۔ وَلَسْتُ بِجَاهِلٍ، میں جاہل نہیں ہوں۔ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، اور ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، دنیا بھی اور میں بھی ہوں۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ رہین بِقَفْرِ بَيْنَ تِلْكَ الْجَنَادِلِ وَهَبْهَا أَتَتْنَا بِالْكُنُوزِ وَدُرَّهَا وَأَمْوَالٍ قرون۔ پھر آگے امام علیہ السلام نے آگے بات کی۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کا آپ ایک حصہ سنتے ہیں کہ غر غیری، کہ دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے طلاق دے چکا ہوں، یعنی میں تجھ سے کاملاً رخ پھیر چکا ہوں۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک کائنات جو کہ ایک اپنی جگہ حقیقت دنیا رکھتی ہے، اس کا اپنا جمال ہے، اس کی اپنی زینت ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اس جہان کا، اس دنیا کا اپنا آرام ہے، سکون ہے، یہ سب چیزیں متمثل ہو کے کیسے آتی ہیں؟ ایک خاتون کے۔ اب امام علیہ السلام وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور یہ دنیا ان کے سامنے آئی، اور دنیا سے انہوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا اور کس طریقے سے۔ اب یہ جو صورت سامنے ان کی آئی ہے، اس صورت کے ماورا حقیقت کوئی ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے، لیکن جو صورت ہے وہی حقیقت ہے؟ وہ نہیں ہے، بلکہ صورت کے ماورا دنیا اور اس کی زندگی حقیقت ہے۔ تو یہ تمثل کا معنی ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح متمثل ہوتے ہیں۔ ادھر آغا حسن زادہ عملی کا بڑا پرمعنی اور بڑا دقیق ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر گہرائی میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ خواب میں اس کے لیے متمثل ہوتا ہے۔ یعنی اس جملے کو نوٹ کر لیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ جو کچھ انسان کے نفس کے اندر ہوتا ہے خواب اور خیال میں، وہی متمثل انسان کے لیے ہوتا ہے، وہ باہر سے کوئی چیزیں نہیں انسان کے لیے آتی۔ اس لیے آپ اپنے خوابوں اور خیالوں پہ اب غور کرنا شروع کر دیں، پھر جان لیں کہ ہمارے نفس کے اندر ہے کیا، ہمارے نفس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے ادھر وہ بڑا خوبصورت جمال سامنے آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا اس نے خود بتایا بھی کہ تو اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے علی ابن ابی طالب، تمہیں مال مل جائے گا، مملکت مل جائے گی، جب تک باقی اور خزائن ارض تمہیں مل جائیں گے۔ یہ دنیا کی فنا کی حقیقتیں وہ بیان ہوئی۔ اسی طرح نفس کے اندر جو کچھ ہے وہی خواب اور خیال اور سوچوں کی صورت میں متمثل ہوتا ہے، وہی تمثل اختیار کرتا ہے انسان کے۔ اسی سے ہیں اعمال تمثل اختیار کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے یا نہیں؟ اب بعض روایات ایسی ہیں کہ جیسا کہ سورہ زلزال ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، جب اعمال کو دیکھیں گے کیسے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، وہ خیر کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، وہ شر کو آنکھوں سے دیکھے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تمثل اختیار کر لیں گے،
انسان کا ہر عمل اس جہان کے مطابق تمثل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس تمثل کو وہ پائے گا۔ اور مثال کے طور پہ اگر انسان کے اندر ملاقات خوب ہیں تو خوب ملاقات کی صورت میں تمثلات کتنے خوبصورت آس پاس ہوں گے، وہ وحشت زدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان کے باطن میں ہی نیت خبث ہے، نیت ہی بد ہے، نیت ہی دنیا دار ہے، نیت میں ہی اللہ کی راہ اور اللہ کی خاطر امور کو انجام نہ دینا ہے، تو پھر قبر میں وہ چیخے گا، چلائے گا، ظلمتیں ہوں گی۔ آخر میں اختتام میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا اسی تمثل کا واقعہ بیان کروں تاکہ ہم فرشتوں کے تمثل کو انشاءاللہ بہتر سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارے اعمال تجسم اعمال کی دنیا ہے، اور تجسم اعمال ہوتے ہیں انسان کے۔ ادھر آغا حسن زادہ عملی کا پہلے ایک جملہ سن لیں، وہ بھی بڑا دقیق اور بہت پرمعنی ہے کہ اگر آپ اس لفظ کے اوپر، ان کلمات پہ غور کرتے رہیں، بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بولا، وہ جملہ آپ سمجھ لیں کہ 50-60 صفحوں کا نچوڑ ہے ان کے، ایک ایسا نچوڑ ہے، اس جملے پہ غور کریں تو اس کے آدھے تو صفحے حل ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے باطن کی گہرائی میں تم نے پکڑ کے ڈالا ہے، وہی تمہارے سامنے خواب اور خیال اور سوچوں میں متمثل ہوتا ہے۔ وہ تمہارے نفس کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی اور جگہ سے قائم نہیں ہے، کیونکہ اصل برزخ ہے وہ تمہارے نفس سے قائم نہیں ہے۔ یہ جو ہم خواب اور خیال سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں خیالوں کی دنیا میں چلے گئے، سوچیں اچانک آ گئی، یار فلاں یہ کر دے گا، فلاں نے تو یہ کیا ہوگا، مزہ ہم نے دیکھا فلاں نے مجھے کال کی تھی، اب ذہن میں 1000 سوچیں گے، اچھا اس لیے کال کی ہوگی، اس طرح کال۔ یہ سب سوچیں کیا ہیں؟ یہ سوچیں باطن سے اٹھ رہی ہیں، باطن کے ذریعے قائم ہیں۔ وہ جو اصل برزخ اور قبر ہے وہ ہمارے نفس کی ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ وہ الگ سے موجود جہان ہے۔ اس لیے آپ اپنے خواب اور خیالوں کو اس کا نام نہیں دے سکتے جو اصل قبر اور برزخ ہے۔ اسی طرح یہ جملہ آغا حسن زادہ عملی کا وہ بڑا ایک اہم جملہ ہے، اور ان کے جو عموماً نکات ہیں آغا حسن زادہ عملی کے، خصوصاً تمثلات کے عنوان سے، وہ بڑے باریک اور دقیق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر، یہاں پہ تو ہمارے نفس کے اندر جو ڈالا ہے وہ تمثلات بن رہے ہیں، قبر میں جو تمثلات دکھائی دیں گے ان کا منبع اور ماخذ وہ ہمارے ملاقات ہیں۔ انسان نے جو اس دنیا میں ملاقات حاصل کیے ہیں، وہ ملاقات وہ سورج کی جیسے کرنیں نکلتی ہیں، اس طرح سے تمثلات اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے۔ انسان بالآخر اس دیوار کو آپ دیکھیں گنجا کر دیں تو ادھر بیٹھنے کا ہمارا دل چاہے گا، آپ اس کے اوپر آ کے رنگ کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں، چیزیں دیگر کرتے ہیں، اس سے دنیا سج جاتی ہے۔ اس لیے تمثلات ہمارے ارد گرد ہوئے تو اگلا جہان سجے گا، وإلا تو وہ سجاوٹ کہاں سے آنی ہے؟ کوئی پھول لانا چاہتے ہیں، اگر پھول آپ کو اصل نہ ملے تو تصویر ہی اس کی لے آتے ہیں کہ یار تھوڑی رونق آ جائے، تو اگلے جہان میں ہمیں تمثلات کی ضرورت پڑے گی، ادھر بھی ہمیں تمثلات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ادھر ملاقات ہیں وہ منبع تمثلات ہیں، وہ حقیقی منبع ہیں۔ ادھر جو ملاقات سے نکلے گا وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی کا ملکہ سستی ہوا، اگر کسی کا ملکہ فرار از علم ہوا، علم سے بھاگتا رہے، اگر ملکہ اس نے حاصل کر لیا ظلمتوں میں پڑے رہنے کا، تو پھر سیاہیاں نکلیں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مثلا ہمیں کال آئی، مثال کے میں نے موبائل میں دیکھا کال آئی ہوئی ہے، دیکھتے ساتھ ہی سوء ظن ذہن میں آیا، یار اس نے مثلا اگر میری کال آئی ہو تو یہ سمجھے کہ اب پھر یہ پوچھے گا مطالعے میں تھا یا نہیں، مباحثے میں تھا یا نہیں۔ اب یہ انسان کا نفس اندر سے اس کے، کیونکہ اس نے ڈالا ہی یہ تصور ہے، کوئی اور تصور ہی نہیں ڈالا، تو اس لیے اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ یہ تمثلات ہیں کہ جو بن جاتے ہیں، یہ جو سوچ ہے یہ تمثل بن جاتی ہے۔ یہ تمثل ممکن ہے پھر آگے جا کے کسی حیوانی صورت میں تمثل بن جائے، اندھیرے نظر آنے لگ جائیں، وحشت ہونے لگ جائے، یہ تمثلات پھر اس طرح کے بننا شروع کر دیتے ہیں۔ واقعہ چھوٹا سا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک عالم ہیں آغا حسن زادہ عملی نے خود واقعہ یہ ذکر کیا ہے، ان کے اپنے بھی تمثلات کے واقعات ہیں، جہنم ان کے سامنے متمثل ہوئی، تو وہ انشاءاللہ کل ہم اسے پڑھیں گے۔ لیکن یہ واقعہ اپنے کسی عارف کا سناتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے خود سنایا۔ ایک عابد اور زاہد تھے، ان کے گھر کے پاس یہ قبرستان تھا، تو کہتے ہیں کہ قبرستان میں ایک دفعہ دفنایا
شیخ بہائی کا، معذر شیخ بہائی سے انہوں نے نقل کی ہے، شیخ بہائی نے کہا ہے کہ ایک عابد اور زاہد رہتے تھے، میں نے خود ان سے سنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بندے کو دفنایا، جب اسے دفنایا تو ایسی خوشبو پھیلی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی، میں تمام خوشبوؤں کو جانتا بھی ہوں لیکن زندگی میں نے ایسی خوشبوئیں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت جوان آیا، چلتا چلتا اس شخص کی قبر کے پاس آیا اور قبر کے اندر داخل ہو گیا، تو میں سمجھا وہ غائب ہو گیا قبر کے، جس سے میں سمجھ گیا وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں چند دن گزرے تو ایک انتہائی کری بو ادھر سے آئی، اور اتنی گندی اور بدترین بو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی، میں سمجھ گیا کہ اس جہان کی بو نہیں ہے، جیسے اس بو سے میں سمجھ گیا کہ یہ خوشبو اس جہان کی نہیں ہے، اس بو سے بھی سمجھ گیا یہ اس دنیا کی بدبو نہیں ہے۔ اتنے میں ایک انتہائی وحشت ناک کتا آیا اور چلتے چلتے اسی قبر کے پاس آیا اور قبر میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ جو جوان میں نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا اس کے کپڑے شپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور تھوڑی زخمی حالت میں باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا اور تھوڑا آگے گیا، میں بھاگا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بندے خدا جو قبر میں اتارا گیا اس کا عمل نیک تھا، تو میں عمل نیک اس کے ساتھ رہا، اتنے میں اس کے اعمال بد غالب آگے جو تھے اس کا مورد شروع ہو گیا، تو یہ کتا آیا اور ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو اس نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا، نوچنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مجھے اٹھا کے باہر نکال دیا۔ اب وہ بندہ اسی کتے کے ساتھ ہے، وحشی درندے کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ در حقیقت تمثل اس کے سامنے ہوا، اور انسان کے واقعی یعنی اگلے جہان میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ متمثل ہو گیا، یعنی وہ برزخ میں اس کی حالت کو دیکھ کے آ گیا۔ وَإِلَّا آپ ایک قبر میں دونوں کو سلا دیں کوئی فرق نہیں، آپ مردے کے ساتھ آپ سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ مثلا حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مامون اور ہارون دونوں ہی مدفون ہیں، جو قاتل ہیں ائمہ علیہ السلام یہ دونوں مدفون ہیں، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی حالت بدل گئی، نہیں، امام رضا علیہ السلام ایک اور عالم کے ساتھ ہیں، وہ ان عذاب اور دوزخوں سے بالکل مبرہ ہیں، پاک و منزہ ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے برزخی اس کا منظر دیکھ لیا، یہ برزخی منظر ہے اس کے لیے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی تشریح اور تفصیل اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔